بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے تفاعل۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ہم نے ابتدا میں چند ایسی چیزیں پڑھنی ہیں جو بیسکس ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنا اصل ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ تو ان بیسکس چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے پاس تفاعل بھی ہے، کیونکہ پچھلے چیپٹر میں جب ہم پڑھ چکے ہیں متغیرات کو، تو متغیرات کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم تفاعل کہتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہم تفاعل اور اس کی اقسام کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ پھر آپ کو اصل کوشچنز پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو تفاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو متغیرات کے درمیان ایسا تعلق جس میں ایک متغیر کے تبدیل ہونے سے دوسرا متغیر بھی تبدیل ہو جائے تو دوسرا پہلے کا تفاعل کہلاتا ہے۔ دوبارہ سنیں کہ دو متغیرات کے درمیان ایسا تعلق جس میں ایک متغیر کے تبدیل ہونے سے دوسرا متغیر بھی تبدیل ہو جائے تو دوسرا پہلے کا تفاعل کہلاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، یہاں آپ کو اگزامپل دی ہوئی ہے کہ سی از اے فنکشن آف وائی۔ سی ہوتا ہے خرچ، وائی ہوتا ہے آمدنی، یا نیچے ایس از اے فنکشن آف وائی، تو ایس ہوتا ہے بچت، وائی ہوتا ہے آمدنی۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ سی از اے فنکشن آف وائی، یعنی خرچ جو ہے یہ آمدنی کا تفاعل ہے، یا ایس از اے فنکشن آف وائی کہ بچت آمدنی کا تفاعل ہے۔ جو آزاد متغیر چونکہ آمدنی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہم بریکٹس میں ایف کے ساتھ لکھتے ہیں، اور جو تابع متغیر ہوتا ہے وہ ہم لیفٹ سائڈ پہ سی، جو پہلے چینج ہو وہ آزاد، جو بعد میں چینج ہو وہ تابع متغیر۔ تو لہٰذا دو متغیرات کے درمیان ایسا تعلق جس میں ایک متغیر کے تبدیل ہونے سے دوسرا متغیر بھی تبدیل ہو جائے تو دوسرا پہلے کا تفاعل کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے تفاعل کی اقسام۔ تفاعل کی آپ کے پاس 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے سری یا واضح تفاعل۔ سری یا واضح تفاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو متغیرات میں ایسا تعلق جس میں ایک متغیر مکمل طور پر دوسری پر ڈیپینڈ کرتی ہو، یعنی ایک ہمیشہ آزاد متغیر بنے، دوسری ہمیشہ تابع بنے۔ جو آزاد ہے وہ کبھی تابع نہ بن سکے، جو تابع ہے کبھی آزاد نہ بن سکے، یعنی ایک مکمل طور پر دوسری پر ڈیپینڈ کرتی ہو۔ تو اس تفاعل کو ہم سری یا واضح تفاعل یعنی ایکسپلیسٹ فنکشن کہیں گے۔ یعنی اس میں اب اکنامکس میں اکثر جو آپ کے پاس گرافس ہوتے ہیں، جیسے قیمت اور طلب میں آپ دیکھیں تو قیمت ہمیشہ آزاد ہوتی ہے، طلب ہمیشہ تابع ہوتی ہے۔ یا آپ خرچ اور آمدنی میں دیکھیں تو آمدنی ہمیشہ آزاد ہوتی ہے، خرچ ہمیشہ تابع، یا آمدنی ہمیشہ آزاد، بچت ہمیشہ تابع۔ یعنی ایک ہمیشہ آزاد متغیر بنے، دوسری ہمیشہ تابع بنے، یعنی دوسری ہمیشہ پہلی پر ڈیپینڈ کرے، اس کو ہم سری یا واضح تفاعل کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے مضمر تفاعل۔ مضمر تفاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو متغیرات اور دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہوں، یعنی اگر پہلی کو آزاد بنایا دوسری تابع بن جائے، دوسری کو آزاد بنایا پہلی تابع بن جائے، جب دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں مضمر تفاعل۔ اکنامکس اس کی مثالیں کم ہوتی ہیں۔ ایک اس کی مثال ہے، جیسے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ وائی از اے فنکشن آف آئی۔ وائی ہوتا ہے آمدنی اور کیپٹل آئی ہوتا ہے انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری۔ اب یہ دونوں آزاد بھی بن سکتے ہیں، دونوں تابع بھی ہیں، یعنی چاہے آپ آمدنی کو آزاد بنائیں تو سرمایہ کاری تابع ہوگا، یا آگے ہم پڑھیں گے یہاں آپ کے پاس نام لکھے ہوئے ہیں ضارب اور اسراء۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سرمایہ کاری پہلے چینج کریں اس کی وجہ سے آمدنی چینج ہو جائے تو یہ ہوتا ہے اصول ضارب، اور اگر پہلے آمدنی چینج کریں پھر سرمایہ کاری چینج ہو یہ ہوتا ہے اصول اسراء۔ تو لہٰذا یہ چونکہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے درمیانی تعلق کو ہم کہتے ہیں مضمر تفاعل۔ نمبر 3 ہوتا ہے معکوس تفاعل، کہ ایک مضمر تفاعل کے جو دو سری تفاعل بنتے ہیں، یعنی ابھی ہم نے کہا ہے نا کہ اوپر آمدنی کو آزاد کرے سرمایہ کاری تابع، سرمایہ کاری کو آزاد کرے آمدنی، یعنی آمدنی اور سرمایہ کاری کے درمیان اس کے مزید آگے دو تفاعل بن گئے۔ ایک بن گیا وائی ایز اے فنکشن آف آئی، اور ایک بن گیا آئی ایز اے فنکشن آف وائی۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے انورس یا معکوس فنکشن کہلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی جو بھی اس کے دو بنیں گے وہ ایک دوسرے کا معکوس ہو جائیں گے۔ تو آگے آپ دیکھیں نمبر 4 پہ آپ کے پاس ہے، یہ اس کے مختلف فارمولے دیے ہوں وہ آپ دیکھ لو گے۔ نمبر 4 پہ ہے تکثیری تفاعل۔ اب خاص طور پہ یاد رکھنے والے یہ دو آپ کے پاس ہوتے ہیں، تکثیری اور تقلیلی۔ تکثیری میں یہ ہوتا ہے کہ جب آزاد اور تابع متغیر دونوں میں تبدیلی ایک ہی سمت میں آ رہی ہو، یعنی اگر آزاد بڑھے تابع بھی بڑھ جائے، آزاد کم ہو تابع بھی کم ہو جائے، جب دونوں میں تبدیلی سیم ڈائریکشن میں ہو تو اس کو ہم تکثیری تفاعل کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں آمدنی بڑھتی ہے ہم خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں، آمدنی کم ہو خرچ بھی کم کرتے ہیں۔ جس طرح آمدنی زیادہ ہو ہم بچتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، آمدنی کم ہو ہم بچتیں بھی کم کرتے ہیں۔
یہ اس طرح دیکھیں کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو چیزوں کی رسد بڑھ جاتی ہے، قیمت کم ہوتی ہے رسد کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی تفاعل ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے تکثیری تفاعل کہلاتے ہیں۔ آگے آپ کے پاس ہے تقلیلی تفاعل نمبر 5 پہ۔ اب یہ تکثیری کا اپوزٹ ہوگا کہ جس میں دونوں متغیرات میں تبدیلی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، یعنی اگر ایک متغیر بڑھ رہی ہو تو دوسری کم ہو جائے، یا ایک کم ہو رہی ہو تو دوسری بڑھ جائے۔ یعنی قانون طلب کو اگر آپ دیکھیں، قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے، قیمت کم ہوتی ہے طلب بڑھ جاتی ہے۔ اس قسم کے تفاعل کو ہم تقلیلی تفاعل کا نام دیتے ہیں۔ نمبر 6 ہے یک قیمت تفاعل، کہ جب آزاد متغیر کو آپ کوئی قیمت دیں تو تابع متغیر کی صرف ایک قیمت نکلے، یعنی آزاد متغیر میں کوئی قیمت درج کی ہے تو تابع متغیر کی بھی ایک قیمت ہے، تو اس کو ہم یک قیمت یا سنگل ویلیوڈ فنکشن کہتے ہیں۔ اور آخری ہے کثیر القیمت تفاعل، کہ جب ہم آزاد میں تو کوئی ایک قیمت دیں لیکن جو تابع متغیر ہے اس کی ایک کی بجائے دو قیمتیں نکال آئیں، یعنی ایک سے زیادہ نکال آئیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کثیر القیمت تفاعل۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جیسے لکھا ہوا ہے وائی اسکیئر از اکول ٹو ایکس اسکیئر، کہ جب بھی دونوں طرف اسکیئر ہو، اسکیئر کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک طرف انڈر روٹ لیتے ہیں، جذر لیتے ہیں۔ جب جذر نکالا جاتا ہے تو جواب ہمیشہ پلس مائنس میں آتا ہے، یعنی ایک جمع کا جواب آتا ہے، ایک منفی کا آتا ہے۔ تو آزاد متغیر میں ہم نے ایک قیمت درج کی، لیکن جب انڈر روٹ یعنی آپ نے جذر لیا تو تابع متغیر کی دو قیمتیں نکل آئیں، اس کو کہتے ہیں کثیر القیمت تفاعل۔ تو یہ آپ کے پاس تفاعل اور اس کی اقسام ہو جائیں گی۔ ان میں سے زیادہ امپورٹنٹ یا جو بار بار استعمال ہونے والے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تکثیری اور تقلیلی تفاعل، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، باقی سب کو آپ نے جنرل دیکھ لینا ہے۔ تو یہ آپ کا ٹاپک اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کو یعنی متغیر اور اس کی اقسام، اور تفاعل اور اس کی اقسام، یہ دونوں بیسکس ہیں، ان کو آپ اچھی طرح تیار کر لو گے تو کل نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ واپس جو پہلا پورشن تھا اس میں ہمارا تیسرا چیپٹر ہے طلب والا، وہ ہم شروع کریں گے۔ یہ دونوں ٹاپکس مختصر طور پر آپ کو اس لیے کرا دیے ہیں کیونکہ جو اصل ٹاپک ہے طلب، اس کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اب جو بھی ہم قانون پڑھیں گے بار بار اس میں دو ہی باتیں آئیں گی کہ جو دو متغیرات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے آزاد کون سا ہے، تابع کون سا ہے، اور اگلی بات ہوگی کہ یہ تفاعل تکثیری ہے یا تقلیلی ہے۔ اس لیے یہ تفاعل اور اس کی اقسام اور متغیر اور اس کی اقسام یہ آپ نے تیار کرنی ہے، تو پھر اسی کی ہیلپ سے کل انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ دوبارہ طلب والا چیپٹر شروع کریں گے۔ تھینک یو۔